بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میکسیکو میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ٹیوٹیواکان۔ اس کا لفظی مطلب ہے وہ جگہ جہاں خدا اترے۔ یہاں پر 3 بڑے اہرام بنے ہوئے ہیں جنہیں ان کے بنانے والوں نے مندر یا عبادت گاہ کا نام دیا تھا۔ ان تینوں اہراموں میں سب سے پہلے اہرام کا نام ہے ٹیمپل آف دا سن، یعنی سورج کا مندر۔ ان میں سے دوسرے اہرام کا نام ہے ٹیمپل آف دا مون، یعنی چاند کا مندر۔ اور ان میں سے تیسرے اہرام کا نام ہے ٹیمپل آف دا ونگڈ سرپنٹ، یعنی پروں والے سانپ کا مندر۔ اور یہ نام بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ باقی 2 اہراموں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ پہلے مندر کا نام سورج کے نام پر، دوسرے مندر کا نام چاند کے نام پر، اور تیسرے مندر کا نام پروں والے ایک سانپ کے نام پر۔ تیسرے اہرام کا نام باقی 2 اہراموں سے اتنا مختلف کیوں ہے، اور اس کا پروں والے ایک سانپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بہت ہی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایکویناکسز اور سولسٹسز کے دنوں میں منائے جانے والے یہ مذہبی نیچر کے تہوار صرف ہزاروں سال پہلے کے قدیم لوگ ہی نہیں منا رہے تھے، بلکہ ابھی میں نے آپ کو جن اہراموں کے متعلق بتایا، آج بھی ہر سال لاکھوں لوگ مارچ ایکویناکس کے موقع پر سب سے بڑے اہرام یعنی سورج کے مندر پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک طرح کا ریچول پرفارم کرتے ہیں۔ اس اہرام پر اکٹھے ہو کر وہ لوگ سفید اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، سورج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا لیتے ہیں، خوشبو جلاتے ہیں، اور پھر اہرام کی 360 سیڑھیاں چڑھ کر اس کی چوٹی تک پہنچتے ہیں۔ اور میں آپ کو انہی لوگوں کے الفاظ میں اس ریچول کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم ان کے وزڈم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہمارے بڑوں کا کہنا تھا کہ اس دن یعنی مارچ ایکویناکس پہ ہم کائنات میں ایک بہت ہی خاص جگہ پر ہوتے ہیں، اور ہم سورج کے مندر پر چڑھ کر اس جگہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں جہاں خداؤں کے دروازے کھلتے تھے۔ آپ نے اس بات کو غور سے سنا؟ اپنے اس پروجیکٹ کی ریسرچ کے دوران میکسیکو کے ان اہراموں اور ان اہراموں کے پیچھے چھپے کانسیپٹ پر میں بہت بعد میں پہنچا تھا، جب میں باقی دنیا میں موجود دروازوں پر اپنے کانسیپٹس اچھی طرح ڈیولپ کر چکا تھا۔ سچ کہوں تو ٹیمپل آف دی سن پر ہونے والے اس ریچول نے میرا ان دروازوں کی موجودگی پر یقین مزید پختہ کر دیا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ سورج کے اس اہرام پر جمع ہونے والے لوگ صرف چند سو یا چند ہزار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کس تعداد میں یہاں آتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ 2010 میں ٹیمپل آف دا سن پر ہونے والے اس ریچول میں جمع ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ لیکن یہ بات بھی شاید سب سے زیادہ دلچسپ نہیں ہے، بلکہ ان اہراموں کے حوالے سے سب سے زیادہ دلچسپ بات بتانی ابھی باقی ہے، اور وہ بات اصل میں ان 3 میں سے تیسرے اہرام کے متعلق ہے، یعنی دی ٹیمپل آف دا ونگڈ سرپنٹ کے متعلق، پروں والے سانپ کا مندر۔ اور اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ساؤتھ امریکہ کے سفر پر، ایمیزون کے جنگلات کی سرزمین میں۔ ایمیزون کے جنگلات دنیا کے پراسرار ترین جنگلات میں سے ایک ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایمیزون کا جنگل ہمیشہ سے ایک قدرتی جنگل نہیں تھا۔ 15ویں صدی میں ان جنگلوں کو دریافت کرنے والے ایک اسپینش ایکسپلورر، یعنی کہ ایک اسپینش کانکسٹاڈور کا نام تھا فرانسسکو ڈی اوریانا۔ اور فرانسسکو جب ان جنگلوں میں آیا تو اس نے یہاں بڑے بڑے شہروں کی موجودگی کے متعلق بتایا تھا۔ انفیکٹ فرانسسکو نے ان جنگلات میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے رہنے کی بات کی تھی۔ فرانسسکو نے اپنے جرنلز میں لکھا کہ یہاں بڑی حیران کن قبائل رہتے ہیں، یہاں ایسے قبائل بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف جنگجو عورتوں پر مشتمل ہیں، ان میں کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ دریا پر سفر کرتے ہوئے فرانسسکو پر ایسے ہی ایک قبیلے نے حملہ بھی کیا تھا جس میں صرف اور صرف لڑاکا عورتیں تھیں، ان میں کوئی مرد نہیں تھا۔ اور انہی لڑاکا عورتوں کی نسبت سے پھر فرانسسکو نے اس جنگل اور اس دریا کا نام ایمیزون رکھ دیا تھا، کیونکہ گریک میتھولوجی میں ایمیزون کا لفظ ایک طاقتور اور جنگجو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایمیزون کے متعلق میں نے علیحدہ سے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ اپنے دوسرے پروجیکٹ ایز ابو سو بلو میں بھی لکھا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں
کہ فرانسسکو کے چند دہائیوں بعد اسپین سے جب مزید کانکسٹاڈورز امازون کے جنگلوں میں آئے تو انہیں وہاں ویسے شہر اور آرکیٹیکچر نظر نہیں آئے جیسے فرانسسکو نے بتائے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ فرانسسکو محض جھوٹ بول رہا تھا۔ اب امازون کا جنگل ایک بہت گھنا جنگل ہے، اس میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں انسان کے لیے پہنچنا ناممکن ہے، لیکن 2015 میں ایک نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے امازون کے گھنے ترین حصوں کو سکین کیا گیا تھا، اور اس ٹیکنالوجی کو لائیڈار کہتے ہیں، یعنی لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینج۔ اور تب ان سکینز کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ امازون میں کئی پرانے شہروں کے کھنڈرات واقعی دفن ہوئے پڑے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے فرانسسکو نے بتایا تھا، ایسے شہر جو اچانک صفحۂ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ اور امازون کے جنگلات دراصل ان لوگوں کے باغات تھے جو ان کے غائب ہو جانے کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو کر گھنے جنگلات بن گئے۔ لیکن امازون کے ان گھنے اور خطرناک جنگلوں میں رہنے والے وہ کون لوگ تھے، اور ان کے متعلق میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ میں سے جو بھی امازون کے جنگلات اور ان میں رہنے والی تہذیبوں سے واقف ہیں وہ ایک بات ضرور جانتے ہوں گے کہ امازون میں رہنے والی تہذیبیں سورج، چاند، ستاروں اور زمین کی گردش کو پہچان لینے کی ایکسپرٹس تھیں، اتنی ایکسپرٹ کہ مایانز تہذیب کا بنایا ہوا کیلنڈر اس وقت کے رائج الوقت گریگورین یعنی یورپین کیلنڈر سے زیادہ ایکوریٹ تھا۔ ان لوگوں نے سورج گرہن کے ٹیبلز، سورج اور زمین کی گردش کے ٹیبلز اور مختلف قسم کے سٹار چارٹس تک بنائے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کا ایسٹرونامیکل نالج یورپ کی نسبت کہیں زیادہ ایڈوانسڈ تھا۔ وہ لوگ سورج، چاند اور زمین کی گردش کو باقی دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر طریقے سے سمجھ چکے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہماری زمین کے ساتھ ایک اور سیارہ بھی سورج کے گرد گھوم رہا ہے، وینس یعنی زہرہ، اور وینس پر ایک سال 584 دن کا ہوتا ہے، اور مایانز نے حیرت انگیز طور پر وینس کے سال کو صرف 2 گھنٹوں کے فرق کے ساتھ ٹھیک پہچان لیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب ساؤتھ امریکہ میں رہنے والی یہ تہذیبیں سورج، چاند، زمین اور ستاروں کی گردش سے ایک بہت ہی ایڈوانسڈ سٹیج پر آگاہ تھیں، واقف تھیں، لیکن اگر آپ ان کے کھنڈرات اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار یا آرٹیفیکٹس کو اسٹڈی کریں تو آپ پر کچھ حیران کن راز افشا ہوں گے۔ مثلاً ساؤتھ امریکہ میں رہنے والے ایزٹیکس مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کے درمیان 4 دروازے کھلتے ہیں جن کے پیچھے پوری دنیایں آباد ہیں۔ اسی ایزٹیک مائتھولوجی میں ایک بہت مشہور ٹیکسٹ ہے دی لیجنڈز آف دی سنز، جس میں وہ لوگ 4 مختلف دنیاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں ہر دنیا میں ایک علیحدہ سورج نکلتا ہے اور ہر دنیا میں ایک علیحدہ مخلوق بستی ہے۔ مایان کیلنڈر میں مایان لوگ 5 ایسے خاص دنوں کے متعلق بات کرتے ہیں جن کے دوران دیکھی اور ان دیکھی دنیایں یعنی کہ ویزیبل اور دا انویزیبل ورلڈ، ان کے درمیان موجود پردہ ہٹ جاتا ہے اور چیزیں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آ اور جا سکتی ہیں۔ انفیکٹ یہی وہ دن تھے جن میں مایانز اور ایزٹیکس سب سے زیادہ انسانی قربانیاں دیا کرتے تھے، جس کی تفصیلات اتنی گھنونی ہیں کہ میں انہیں اس پروجیکٹ میں شامل بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ سورج گرہن کے ایک ایسے ہی موقع پر انہوں نے صرف 5 دن میں 20,000 انسانی قربانیاں دی تھیں۔ لیکن مایان تہذیب میں ایک بہت ہی خاص بات تھی جو اسے باقی ساؤتھ امریکن تہذیبوں کی نسبت نمایاں کرتی ہے، اور وہ یہ کہ مایانز نے باقی تہذیبوں کے مقابلے میں ایک بہت زیادہ ایڈوانسڈ رائٹنگ سسٹم ڈیولپ کر لیا تھا جسے لوگو سلیبک اسکرپٹ کہتے ہیں، اور یہ بات میری ریسرچ کے لیے ایک بہت فائدہ مند بات تھی کیونکہ اس اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مذہبی عقائد اور ریچولز کے بارے میں ساری تفصیلات ریکارڈ کیں۔ بعد میں آنے والے اسپینیئرز نے اس ٹیکسٹ کو لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اس پر کتاب لکھی، اور آج اس کتاب کا نام ہے پوپل وو، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں مایانز ان 4 دنیاؤں میں سے ایک کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں جو انہوں نے آبزرو کی تھی، اور اس دنیا کا نام ہے زبالبا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت زیادہ خوفناک جگہ۔ لیکن وہ لوگ اس دنیا یعنی زبالبا سے ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز کے ہماری دنیا میں آنے کی بات بھی کرتے ہیں، ایک ایسی چیز
جس کی مایانس نے عبادت بھی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اس چیز کا نام بھی رکھا تھا ککلکان، یعنی کہ پروں والا ایک بہت بڑا سانپ۔ اور یہ بات اتنی دلچسپ کیوں ہے آگے چل کر آپ خود دیکھ لیں گے۔ پروں والے اس بڑے سانپ کی عبادت ساؤتھ امریکہ کے ایک اور کلچر کیشے میں بھی ہوتی نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کے عقائد کے مطابق پروں والا ایک بہت بڑا سانپ آسمان سے ہماری دنیا میں اترتا ہے، اور وہ لوگ اسے کوکو مادز یا پھر کوازل کوتل کہہ کر پوچھتے ہیں۔ اسی بہت بڑے پروں والے سانپ کو برازیل میں بھی آسمان سے اترتے دیکھ کر اس کی عبادت کی جاتی رہی ہے، جسے انہوں نے بوئیٹاٹا کا نام دیا تھا، یعنی ایک بہت بڑا اڑنے والا سانپ جو آگ اگلتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو دوبارہ سے اس تیسرے احرام پر لانا چاہتا ہوں جس کا نام تھا دی ٹیمپل آف دا ونگڈ سرپینٹ، یعنی پروں والے بڑے سانپ کا مندر۔ بلکہ 6 لیول سے بنے اس احرام میں انہوں نے اس سانپ کے 260 مجسمے بھی بنائے ہیں۔ پھر اس سانپ کی عبادت گواٹے تک میں بھی ہوتی دیکھی جاتی رہی ہے۔ لیکن آسمان سے اتر کر ہماری دنیا میں آتے اس سانپ کی شاید سب سے زیادہ حیران کن ریپرزنٹیشن ایل کاسٹیلو میں بنا ایک احرام ہے، جس میں سال میں صرف ایک مرتبہ یعنی ایکوینوکس والے دن ایک بہت ہی حیران کن نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف ایکوینوکس وہ دن ہے جب اس احرام پر نکلتے ہوئے سورج کی شعاعیں اس انداز میں پڑتی ہیں کہ یہ احرام اپنے ہی اوپر ایک خاص طرح کا سایہ ڈالنے لگ جاتا ہے، ایک ایسا سایہ جس میں ایک بہت بڑا سانپ احرام کے اوپر سے نیچے اتر کر ہماری دنیا میں داخل ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یہ بات آرکیٹیکچر کا ایک شاہکار ہے کہ کس طرح انہوں نے اس احرام کو ڈیزائن کیا ہے۔ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایکوینوکس کے دنوں میں جب سورج ایک خاص پوزیشن میں ہوتا ہے تو کس طرح انہوں نے ایک بڑا سانپ کسی اندیکھے دروازے سے اتر کر ہماری دنیا میں داخل ہوتے دیکھا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے وقت کی 2 بہت ہی ایڈوانسڈ تہذیبیں یعنی ایزٹیکس اور مایانس، جو اپنے سورج، چاند، ستاروں اور زمین کی گردش کے علم میں باقی دنیا سے کہیں آگے تھے، جنہوں نے وینس سیارے پر گزرنے والے 1 سال کو صرف 2 گھنٹوں کے فرق کے ساتھ پہچان لیا تھا، جن کا بنایا ہوا کیلنڈر ہمارے ماڈرن کیلنڈر سے زیادہ ایکیوریسی رکھتا تھا، جن کے مطابق آسمان اور زمین کے درمیان 4 مختلف اطراف میں دروازے تھے جو کھلتے اور بند ہوتے تھے، اور جن دروازوں میں سے ایک بہت بڑا پروں والا سانپ ہماری دنیا میں نیچے اترتا تھا۔ کیا ان لوگوں نے واقعی ان دروازوں میں سے کوئی مخلوق اترتے ہوئے دیکھی تھی؟ کیا واقعی کسی دنیا میں ایک بہت بڑا پروں والا سانپ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس بات کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے گا، لیکن اگر میں نے ابھی آپ کو وہ جواب دے دیا تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے پروں والے اس بڑے سانپ کے راز سے پردہ اٹھانے سے پہلے میں آپ کو اپنے ساتھ ایک گھر میں لے کر جانا چاہتا ہوں جو میں نے بہت محنت سے بنایا ہے، مخلوقات کا گھر۔ میرے اس گھر میں بہت سی مخلوقات رہ رہی ہیں، اور پروجیکٹ کے اگلے چیپٹر میں اس گھر کے اندر میں آپ کو کچھ حیران کر دینے والی مخلوقات دکھانے والا ہوں۔